نشانیاں بتلائی ہیں، ان بے شمار نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی ہے، سرکار دو عالم فرماتے ہیں قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک کہ زمانہ قریب نہ ہو جائے۔ تو حضور سے پوچھا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ زمانہ قریب ہونے سے مراد کیا ہے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں زمانہ قریب ہونے سے مراد یہ ہے سال جو ہے وہ مہینے کی طرح گزر جائے گا، مہینے جو ہے وہ ہفتوں کی طرح گزر جائیں گے، ہفتے جو ہے وہ دنوں کی طرح گزر جائیں گے، اور دن جو ہے وہ گھنٹوں کی طرح گزر جائیں گے، اور گھنٹے جو ہے لمحات کی طرح گزر جائیں گے۔ لہٰذا یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے جسے آج ہم اپنی نگاہوں سے پورا ہوتا ہوا دیکھ رہے ہیں۔ آج وقت کتنی تیزی سے گزر رہا ہے یہ بات بخوبی ہم جانتے ہیں۔ دیکھے دیکھے تک ہفتہ گزر جاتا ہے، دن تو کب گزرتا پتہ ہی نہیں چلتا، یوں صبح ہوتی ہے یوں شام ہو رہی ہے، خبر ہی نہیں کہ دن کیسے گزر رہے ہیں، ہفتے دنوں کی تیزی کی طرح گزر رہے ہیں، اور مہینے جو ہے سامعین کرام ہفتوں کی طرح گزر رہے ہیں، اور سال جو ہے مہینوں کی طرح گزرتے چلے جا رہے ہیں۔ بس اوقات ہم اپنی گفتگو میں کہہ بھی رہے ہوتے ہیں حال ہی میں ہم نے ایسا دیکھا، حال ہی میں ہم نے یہ سنا، حالانکہ اسے گزرے ہوئے سال گزر چکا ہوتا ہے۔ پرسوں تو ماہ رمضان گزرا تھا، اب انقریب رمضان آنے والا ہے، حالانکہ گزرے ہوئے تقریباً 6-7 ماہ ہو چکے ہیں۔ ایسا محسوس ہو رہا ہے جیسے کہ کل ہی گزرا ہے، ابھی آنے کے لیے 4-5 ماہ باقی ہیں، مگر یہ محسوس ہوتا ہے کہ بس اب انقریب آنے والا ہے۔ تو سالوں کا تیزی سے گزرتے رہنا، وقت کا تیزی میں تبدیل ہو جانا، سال مہینوں کی طرح گزرنا، مہینوں کا ہفتوں کی طرح گزرنا، ہفتوں کا دنوں میں تبدیل ہو جانا، اور دنوں کا گھنٹوں کی طرح گزر جانا، اور گھنٹوں کا لمحات میں بیت جانا، میرے آقا کے فرمان کے مطابق یہ قیامت کی نشانیوں میں سے چند نشانیاں ہیں جو آج ظاہر ہوتے ہوئے ہم اپنی نگاہوں سے دیکھ رہے ہیں۔ میرے دوستو بزرگوں صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کی جو بے شمار نشانیوں کو ذکر فرمایا ہے، ان علامات میں سے ایک علامت یہ بھی ہے، سرکار دو عالم فرماتے گئے لوگوں سن لو قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک کہ تمہارے درمیان میں ان لوگوں کی کثرت نہ ہو جائے جو سامنے تمہارے دوست بنے رہتے ہیں، تمہارے بھائی بنے رہتے ہیں، مگر حقیقت وہ تمہارے دشمن ہوتے ہیں۔ حضور سے پوچھا گیا یا رسول اللہ ایسا کیوں ہوگا؟ میرے آقا فرماتے ہیں حسد کی بنا پر، لالچ کی بنا پر، اور خوف و ڈر کی بنا پر۔ اللہ کے رسول پاک صاحب الاولیاء کے اس فرمان پر آج ہمیں غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ سرکار کا یہ فرمان بھی آج ہو بہو مکمل پورا ہوتا ہوا دکھائی دے رہا ہے۔ ہمارے درمیان کئی ایسے لوگ رہا کرتے ہیں جو بظاہر منہ کے سامنے ہماری تعریف کر رہے ہوتے ہیں، تعریفوں کے پل باندھ رہے ہوتے ہیں، کچھ مقصد کے تحت، لالچ کے تحت، خود غرضی کے تحت یا اپنے مفاد کی خاطر جو ہے سامنے منہ پر بے انتہا تعریفیں کر رہے ہوتے ہیں، مگر جو ہی وہ بندہ چلا جاتا ہے اب اس کے بعد اس کی مذمت کر رہے ہوتے ہیں، اس کی برائیوں کو لوگوں کے سامنے عام کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ معاشرہ آج، یہ معاشرے میں ہم یہ مرض جو ہے کثرت سے پھیلتا ہوا دیکھ رہے ہیں۔ ہمارے درمیان کئی ایسے لوگ ہیں محفل میں بیٹھے ہیں تو بے انتہا تعریفیں کر رہے ہیں، محفل جو ہی ختم ہوتی ہے وہ بندہ جس کی کچھ دیر پہلے تعریف ہم کر رہے تھے ہم خود اس کی گویا برائی بیان کرتے ہوئے دکھائی دے رہے ہوتے ہیں۔ لہٰذا یہ در حقیقت میں قیامت کی نشانی میں سے ایک نشانی ہے۔ آج ہمارے معاشرے میں ایسے لوگ موجود ہیں جو بظاہر بھائی بن کر، بظاہر دوست بن کر سامنے موجود ہوتے ہیں، میٹھے میٹھے باتیں کر رہے ہوتے ہیں، مگر پیٹھ پیچھے جو ہے وہ خنجر بھونکنے والے ہوتے ہیں۔ لہٰذا ایسے لوگوں کی کثرت واقع ہو جائے گی، یہ قیامت کے قائم ہونے کی نشانی میں سے ایک نشانی ہے۔ الحمدللہ یہ نشانی بھی آج ہم اپنے معاشرے میں دیکھ رہے ہیں۔ ہمارے درمیان ہمارے بھائی، ہمارے دوست، پہچان والے بس اوقات ایسے ہیں جو سامنے تو میٹھی بولی بول رہے ہوتے ہیں، سامنے تعریفوں کے پل باندھ رہے ہوتے ہیں، آپ تو ایسے ہیں، آپ تو وہ ہیں، آپ تو ایسے ہیں، واللہ نہ جانے کتنی تعریفیں کر رہے ہوتے ہیں، مگر جو ہی تو بندہ چلا جاتا ہے اب پیٹ پہ جو اس کی گالیاں، اس کی غیبت، اس کی چگلیاں، اس کی خامیاں، بلکہ ایسی باتیں جو اس کے اندر نہیں ہیں وہ باتیں بھی منظر عام پر لا رہے ہوتے ہیں۔ کیا یہ حالات آج ہم نہیں دیکھ رہے ہیں؟ یہ حالات کا ہمارے درمیان عام ہو جانا یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ اور بس اوقات میرے آقا نے فرمایا ڈر کی وجہ سے بھی لوگ سامنے والے کی بس اوقات تعریف کر رہے ہوتے ہیں۔ مثلا کوئی بندہ کسی اعلیٰ عہدے پر ہوتا ہے، بڑے منصب پر ہوتا ہے، سوچتے ہیں اگر اس کی ہم برائی بیان کریں گے تو میرا نقصان کرے گا، میری سیٹ چھین لے گا، میرا کاروبار میں نقصان ہو جائے گا، مجھے میرے عہدے سے برخاست کر ڈالے گا، تو اپنے مفاد کی خاطر، خود غرضی کی خاطر، اپنے مطلب کی خاطر
اس شخص کے دل میں ڈر ہوتا ہے، اب ڈر کی وجہ سے اس کی تعریف کر رہے ہوتے ہیں۔ لہٰذا یہ چھوٹی تعریفیں کرنا بھی قیامت کی نشانی میں سے ایک نشانی ہے۔ میرے آقا نے جو کہا وہ آج ہم ہوتا ہوا دیکھ رہے ہیں۔